الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا اللهم أمتني مسكينا اللهم احشرني في زمرة المساکین او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، محترم بزرگوں اور عزیز ترین نوجوان ساتھیوں، یہ کائنات جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہماری آستھا ہے کہ یہ پورا نظام، اس کائنات کی ایک ایک شے یہ اللہ پاک نے بنائی، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا، یا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جو چیزیں اللہ پاک نے بنائی، آپ گہرائی سے جا کر اس کا مطالعہ کریں، ایک بڑی پیاری سی بات اور ایک کامن سی بات آپ کو نظر آئے گی کہ جو چیز اللہ پاک نے بنائی اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں، وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، یہ سورج اللہ پاک نے بنایا۔ تو جب سورج نکلتا ہے، سورج کی روشنی نمودار ہوتی ہے، تو یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی، سورج سے فائدہ دنیا کے تمام انسان اٹھاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے ماننے والے یہ دعویٰ کریں کہ نہیں بھئی سورج تو چونکہ اللہ نے بنایا اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو سورج پر کیول ہمارا ادھیکار ہے۔ ایسا نہیں ہے نا۔ ایسے ہی ہوائیں اللہ پاک چلاتا ہے، وایو منڈل کی جو ہوائیں ہیں یہ اللہ پاک چلاتا ہے، فضا میں ہم سانس لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ ان ہواؤں کے بارے میں ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے بنایا۔ ان ہواؤں سے سانس کون لیتا ہے؟ ان ہواؤں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ مسلمان یہ کہہ دیں یا جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی چونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہوا اللہ نے بنائی، اس لیے ہوا پر صرف ہمارا ادھیکار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جو بارش کا موسم ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، چونکہ آسمان اللہ نے بنایا، بادل اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، زمین سے جو پانی بخار بن کر آسمان میں جاتا ہے وہ تمام سسٹم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو آسمان سے برکھا ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، چونکہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اسی لیے بارش سے فائدہ اٹھانے کا ادھیکار کیول اللہ کے ماننے والوں کا ہے۔ ایسا نہیں۔ یہ مجھ جیسے ناسمجھ کے عقل میں بات آنے والی بات ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ جو چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے،
सूरज अल्लाह ने बनाया तो सूरज से फायदा उठाने का हक दुनिया के तमाम इंसानों पर है। आप सूरज का बंटवारा नहीं कर सकते। चांद अल्लाह ने बनाया, हवाएं अल्लाह चलाता है, पानी अल्लाह बरसाता है। तो अल्लाह पाक की तमाम नेमतें जो अल्लाह की तरफ से हैं, मुतय्यन हैं, वो दुनिया के तमाम इंसानों के लिए यकसा हैं, बराबर हैं, कॉमन हैं। मुसलमानों, अल्लाह के मानने वालों, रसूलुल्लाह के उम्मतियों, अल्लाह के बारे में आपका ईमान क्या है? अगर अल्लाह की नेमतें सबके लिए हैं तो क्या ये जो अल्लाह पाक हैं ये सिर्फ आपका रब है या रब्बुल आलमीन है, परमेश्वर है, परम परमेश्वर है, खुदावंद कुद्दूस है, रब्बुस समावात वल अर्ज़ है? तो रब के बारे में भी हमारा ईमान और हमारा अकीदा क्या है? ये दुनिया के तमाम इंसानों का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, रब है। रब भी हमारा, लेकिन वो दुनिया के तमाम इंसानों के लिए। हमारा तो सिर्फ ईमान है। रब की नेमतें दुनिया के तमाम इंसानों के लिए हैं, जैसे रब दुनिया के तमाम इंसानों का रब है। तो अल्लाह पाक ने जहां सूरज को बनाया, चांद को बनाया, जमीन को बनाया, हवाओं को बनाया, पानी को बरसाता है, वो ऐसे ही अल्लाह पाक ने इंसानों की दूसरी जरूरियात को पूरी करने के लिए हर जमाने में अपने अंबिया और रसूल भेजे। नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, जकरिया अलैहिस्सलाम आए, यहया अलैहिस्सलाम आए, यूनुस अलैहिस्सलाम आए, और सबसे आखिर में अल्लाह की जो सबसे आखिरी नेमत थी नबियों के सिलसिले की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया इंसानियत के लिए भेजा है। अगर आपका ईमान है, आपका यकीन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने भेजा है, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो ईश्वर दूत हैं, तो जो ईश्वर का दूत होगा, अल्लाह का नबी होगा, अल्लाह का पैगंबर होगा, उस पे किसी की इजारादारी नहीं चलेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से आपके नबी हैं, उसी तरीके से पूरी दुनिया इंसानियत के रहबर और रहनुमा हैं। आपके जिस तरीके से पेशवा हैं, पूरी इंसानियत के वो पेशवा हैं। जिस तरीके से अल्लाह पाक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी बना के भेजा और आप उन्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, तो ये बात आपको माननी भी होगी, समझनी भी होगी और दुनिया वालों को बतानी भी होगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये केवल और केवल मुसलमानों के नबी नहीं हैं, मुसलमानों के पैगंबर नहीं हैं, मुसलमानों के रहबर और रहनुमा नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की नेमत हैं। तो जिस तरीके से अल्लाह की तमाम नेमतें दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जात, उनकी तालीमात, उनकी हिदायत दुनिया के तमाम इंसानों के लिए बराबर है। आप बंटवारा नहीं कर सकते। तो जब मोहम्मद सबके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर आए, वो कुरान दुनिया के तमाम इंसानों के लिए है, दुनिया के तमाम लोगों के लिए है, हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, एशिया वालों के लिए भी है और यूरोप वालों के लिए भी है। पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं और उनके साथ आज लाने वाली किताब कुरान मजीद पूरी दुनिया के लिए राह हिदायत है, किताब हिदायत है। ये बात हर मुसलमान को समझनी चाहिए, ये बात हमारे नौजवानों को अपने दिलो दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। ये बहुत बुनियादी नुक्ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ हमारे नबी नहीं है। मैं बार बार रिपीटेशन कर रहा हूं इस बात का, ताकि हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के दिलो दिमाग में ये बात पेवस्त हो जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के तमाम इंसानों के पेशवा हैं
اور قرآن مجید دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. آپ قرآن مجید کا بٹوارہ نہیں کر سکتے. جس طریقے سے آپ بارش کا بٹوارہ نہیں کر سکتے، اس طریقے سے محمد رسول اللہ کی ذات کا بٹوارہ نہیں کر سکتے. محمد پر مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ پہلا نقطہ ہے جو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. خوش قسمتی سے یہ ہمارا نصیب ہے. اللہ پاک نے ہمارا نصیب دنیا والوں کے مقابلے میں بہت اچھا بنایا کہ دنیا کی تمام نعمتوں کو اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے عام کر دیا. سورج سب کے لیے بنا دیا، چاند سب کے لیے بنا دیا، ہوائیں سب کے لیے بنا دی، بارش سب کے لیے بنا دی. لیکن محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کی توفیق اللہ پاک نے آپ کو دی ہے. یہ توفیق کی بات ہے نبی سب کے، لیکن محمد کو ماننے کا جو صحرا ہے وہ آپ کے سر جاتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں. اسی لیے سب سے پہلی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں، آپ اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں. چونکہ آپ کا دعویٰ ہے تو اب آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، آپ کا کرتویہ بڑھ جاتا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اگر اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا پیغمبر، اپنا ہادی، اپنا قائد مانتے ہیں، تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سچی محبت رکھیں. آپ اعلان کریں دنیا والوں کے سامنے، میں دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر، دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے گھر خاندان سے زیادہ، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو یہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ آپ اعلان کریں کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. آئی لو محمد. یہ دعویٰ آپ کو اعلان کرنا ہوگا آپ کو، اس لیے کہ آپ کے ایمان کا لازمی جز ہے. آپ دعویٰ کریے، اعلان کریے کہ میں محمد رسول اللہ سے دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. ایک بار کا واقعہ ہے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی عقیدت ہے آپ کے تعلق سے، بڑی محبت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی جان سے زیادہ؟ انہوں نے کہا نہیں، اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے، میں آج سے آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا ایمان مکمل ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اور اس پر کسی کی پہرے داری ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس پر کسی کی اجارہ داری قبول نہیں کر سکتے. کوئی روک ٹوک ہمارے گوارا نہیں. ہم محمد رسول اللہ سے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں. یہ اعلان کرنے کی بھی ضرورت ہے، اعلان بتانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ بتائیے، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. میرے والد محترم بیمار رہتے ہیں، ان کو دوا کی ضرورت ہے، مجھے فون کر کے بلائیں بیٹا مجھے علاج کے لیے لکھنؤ جانا ہے، مجھے بمبئی جانا ہے، مجھے اعظم گڑھ جانا ہے. میں اپنے والد صاحب کے پاس جاؤں کہ ابا میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا جنا ہوں، میں آپ کا خون ہوں، بڑی عقیدت ہے آپ سے. میرے ابا کہیں بیٹا مجھے علاج کے لیے ہاسپٹل جانا ہے، میں ابا کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، لیکن کہتا ہوں ابا میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. یہ میرے ابا سے محبت نہیں ہے، دغا بازی ہے، یہ نہیں چلے گا. اگر میں اپنے ابا سے محبت کرتا ہوں تو اپنے ابا کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے مسائل میں ان کے ساتھ کھڑا رہنا، ان کی بیماری کے علاج کے لیے فکر مند رہنا، یہ میری پہلی ذمہ داری ہے، یہ محبت کا پہلا تقاضا ہے. مسلمانوں، نوجوانوں، میرے بزرگوں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو رسول اللہ کی بات ماننی ہوگی.
خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین ہدا اور بدنام ہوگا۔ آئی لو محمد کی اسٹیکر لگا دینا یہ کافی نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے، بالکل میں اس کے خلاف نہیں، بالکل لگائیے آپ۔ ہمارے بچوں، ہمارے ہر گھر میں یہ اسٹیکر لگنا چاہیے، ہماری گاڑیوں پہ اسٹیکر لگنا چاہیے، ہماری گلیوں میں اسٹیکر لگنا چاہیے۔ کوئی جائے تو کہہ دے کہ محمد کے دیوانے ہیں، یہ محمد کے شیدائی ہیں، یہ محمد کے نام کے پروانے ہیں، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جب محمد کے نام پر آپ کو بلایا جائے نماز کے لیے، جب محمد کے نام پہ بلایا جائے آپ کو سر جھکانے کے لیے، جب محمد کے نام پر آپ کو بلایا جائے گردن کٹوانے کے لیے، جب محمد کے نام پر آپ کو بلایا جائے اپنے جان، مال اور وقت کی قربانی دینے کے لیے، تو آپ اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو جائیے۔ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوا، آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بس امتحان درپیش ہوں گے، بڑی سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت، یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت نہیں، صرف بازی گری ہے جو ایثار و اقدام سے جی چرائے۔ محبت نہیں، صرف بازی گری ہے۔ تو بازی گری نہیں بننا، بازیگر نہیں بننا، بازیگری نہیں دکھانا۔ آپ شیدائی بنیے محمد رسول اللہ کے، پیروکار بنیے محمد رسول اللہ کے۔ یہ بڑی بھی داڑیاں یہ محمد رسول اللہ سے محبت کی علامت ہیں، لیکن یہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میرا کرتا پاجامہ، میرا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رہنا، میرے سروں پہ ٹوپیاں لگا لینا، ہاتھوں میں تسبیح لگا لینا، مسواک کر لینا، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ عقیدت کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف ہماری داڑیاں بڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمارے سروں پہ ٹوپیاں رکھنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمارے پاجامے کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے، ہمیں دیوبندی بریلوی کے نام پر بٹوارا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ رسول اللہ کی آمد کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، ہمارے علماء کو بتانے کی ضرورت ہے۔ میرے نوجوانوں، آج بلریا گنج والوں، میرے عزیزوں، میں چند چھوٹی موٹی باتیں بتاؤں گا جس سے آپ اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ کیا واقعی میں آپ کے اندر محمد رسول اللہ سے محبت ہے؟ کیا واقعی میں آپ رسول اللہ سے سچی عقیدت رکھتے ہیں؟ کیا واقعی میں آپ رسول اللہ کے سچے پیروکار ہیں؟ بہت مشہور واقعہ ہے، کئی بار میں نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول جب نبی بنائے گئے اور غار حرا سے جب اپنے گھر واپس آئے، ہانپتے کانپتے پریشان حال، پسینے میں سرابور، اماں خدیجہ نے پوچھا میرے سرتاج کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہا زمیلونی، خدیجہ مجھے اڑا دو، گھبراہٹ کے شکار ہوں، پورا بدن گرم ہے، مجھے اڑا دو۔ افاقہ ہوا، آرام ہوا۔ اماں خدیجہ نے پوچھا کیا بات ہے سرتاج، خیریت ہے نا؟ رسول اللہ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، جو مشن مجھے سونپا گیا، جو ذمہ داری مجھے دی گئی، وہ ذمہ داری اتنی بھاری ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، لوگ میرا جینا دشوار کر دیں گے۔ اماں خدیجہ نے کہا میرے سرتاج آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں خدیجہ نے کیا کہا؟ میرے سرتاج آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ تحریکی ہیں، آپ جماعتی ہیں، آپ تبلیغی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی، کیوں؟ اماں خدیجہ نے کیا کہا؟ میرے سرتاج آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں، آپ کوالٹی پرسن ہیں۔ کیا کوالٹی ہے آپ کے اندر؟ پہلی کوالٹی جس پہ میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں اپنے آخری خطبہ جمعہ میں، انک لتصل الرحیم، میرے سرتاج آپ نے کبھی رشتوں کو توڑا نہیں ہے، آپ ہمیشہ جوڑ کی بات کرتے ہیں، آپ نے کبھی دشمنی نبھایا نہیں، آپ نے ہمیشہ دوستی نبھانے کی کوشش کی۔ یہ رسول اللہ کی پہلی سنت ہے مسلمانوں، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سنت مر رہی ہے اور اس سنت کا جنازہ سب سے زیادہ مولویوں کے درمیان سے نکل رہا ہے۔
اگر کسی برادری کے اندر سب سے زیادہ تعصب ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، تو وہ مولوی ہے، میں ہوں۔ تو ہم مولویوں کو سب سے زیادہ اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا نمبر بھی بعد میں آئے گا، آپ کو بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ محمد رسول اللہ کے سچے پیروکار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی داڑیاں بڑھا لی رسول اللہ سے محبت میں، جنہوں نے کرتے پاجامے کو اپنا شعار بنا لیا رسول اللہ کی محبت میں، جنہوں نے کسی نہ کسی تحریک سے جڑنا گوارا کر لیا رسول اللہ کی محبت میں، یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دلوں سے نفرت نکالیں، تعصب نکالیں، بغض نکالیں، کینہ نکالیں، عداوتیں نکالیں۔ یہ رسول اللہ سے سچی محبت کا پہلا تقاضا ہے، یہ رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت ہے۔ دوسری بات اماں خدیجہ نے کیا فرمائی؟ بتحمل الکل، میرے سرتاج آپ کے اندر ایک اور کوالٹی ہے، آپ گرتوں کا سہارا ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والے ہیں، آپ لوگ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کبھی کسی پہ بوجھ نہیں بنے، آپ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، بلکہ مکہ کے سب سے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور مکہ کے اس وقت کی سب سے بڑی تاجر کے ساتھ آپ کا اکنامیکل پیکٹ تھا، آپ پارٹنر تھے مکہ کے سب سے بڑے تاجر کے۔ یہ آپ کی کوالٹی ہے، اور آپ نے تجارت کے ذریعے پیسہ کمایا، پیسے کے ذریعے لوگوں کی مدد کی آپ نے، یہ آپ کے اندر سب سے بڑی کوالٹی۔ یہ کوالٹی جس کے اندر ہوگی، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ کامیاب ہو کے اور کامرانی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ میرے نوجوانوں، رسول اللہ کی کوالٹی کتنی مردہ ہو رہی ہے ہمارے اندر، یہ میں چند واقعے بتاؤں تاکہ آپ اس واقعے میں اپنی تصویر دیکھ لیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے، عید کا دن تھا، خوشی کا دن ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک بچہ عید کے دن چپ چاپ اداس کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول سے دیکھا نہیں گیا، کسی بچے کے چہرے پہ اداسی ہو اور اسے آپ محسوس نہ کریں، مطلب آپ کے اندر نبوی صفت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے محسوس کیا بچے کے اندر کچھ اداسی ہے، چلے جاتے، نظر انداز کر دیتے، کوئی ذمہ داری تھی کیا؟ لیکن رسول اللہ نے اس اداس بچے کے چہرے کو دیکھا تو پوچھ بیٹھے، بیٹا کیا بات ہے؟ عید کا دن ہے، بچے خوشیاں منا رہے، تو اداس کیوں کھڑا ہے؟ خیریت ہے نا؟ اس بچے نے جب یہ الفاظ سنے تو بڑا رنجیدہ ہوا، کہا یا رسول اللہ، میرے ابا شہید ہو گئے ہیں، میں یتیم ہوں، میرا کوئی پرسار حال نہیں ہے، آج مجھے اپنے ابا کی بھی یاد آ رہی، اسی لیے اداس کھڑا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، اس کی انگلی پکڑی، اس کو سینے سے لگایا ہوگا، اپنے گھر لے کر گئے، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اس لڑکے کو مخاطب ہو کے کہا کہ بیٹا، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ آج سے یہ محمد تیرا باپ بن جائے اور محمد کی بیٹی فاطمہ تیری بہن کہلائے؟ اس لڑکے نے کہا یا رسول اللہ، اس سے بڑی نصیب کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا سرتاج میرا باپ بن جائے، یتیموں کا مولا میرے سر پہ ہاتھ پھیر دے، اور جنت کی بیوی فاطمہ یہ میری بہن کہلائے، اس سے بڑی نصیب کی بات کیا ہوگی؟ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ مسلمانوں، میں بھی شامل ہوں اس میں۔ آپ نے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں کتنے یتیموں کی خبرگیری کی ہے؟ کتنے یتیموں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا ہے؟ کتنے یتیموں کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے؟ عید کے دن اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ کتنے یتیم بچوں کے لیے کپڑوں کی خریداری کی ہے آپ نے؟ آپ جائزہ لیجئے اپنے ایمان کا، اپنے یقین کا، رسول اللہ سے محبت کا۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بھیا یہ جو جمعہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، یا جن کو گمان میں بھی نہیں کہ عصر کی نماز بھی فرض ہے جمعے کی نماز کی طرح، آپ جمعہ کیوں پڑھنے آئے؟ بھی فرض ہے، جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، فجر کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ عصر پڑھنے کی ارادہ کیوں نہیں ہے؟ بہرحال آپ سوچتے رہیے، اجر حاصل کرنا، نیکی ملے گی۔
نیکی حاصل کرنے کے ایک بڑا پیارا طریقہ بتاتا ہوں. اگر نیکی حاصل کرنا آپ کا مقصد ہے تو میں ایک پیارا طریقہ بتاتا ہوں. نیکیاں کمانے والوں سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر دے تو اس کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے جتنے بال آئیں گے نا، اس بال کے بقدر اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا. آپ نے یتیم کو ایک پیسہ نہیں دینا، کچھ نہیں دیا آپ نے. اس کے پاس گئے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس کو اپنی سینے سے لگایا، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر دیا. خدا کی قسم آپ کے دل کا غرور ختم ہو جائے گا، آپ کے دل کا گھمنڈ چور چور ہو جائے گا. کر کے تو دیکھیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، وامتنی مسکینا، اور مسکینوں کی موت عطا کرنا، وانشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مسکینوں کے گروہ میں مجھے کھڑا کرنا قیامت کے دن. میرا الگ سے کوئی گروہ نہ بنانا، مسکین غریب فقیر جہاں کھڑے ہوں گے مجھے بھی انہیں کے ساتھ کھڑا کر دینا. مجھے یہ بات بڑی پسند ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں، نوجوانوں، رسول اللہ کی یہ دعا آپ بھی کریے. ایک واقعہ بتا کے بس بات ختم کر دوں گا. بڑا پیارا سا واقعہ ہے. اللہ کے رسول کی کتنی پیاری تعلیم ہے، مسلمانوں کو جاننے کی ضرورت ہے. ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بڑے پیارے نوجوان ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کالے کلوٹے، حبشہ کے رہنے والے، غلام تھے وہ. ایک بار کسی بات پر حضرت ابو ذر غفاری بڑے خاندان کے مکہ کے رئیس اور بلال حبشی چھوٹے خاندان کے حبشہ کے نوکر غلام، دونوں میں جھگڑا ہو گیا. ایک بڑے خاندان کا اور ایک دبا کچلا غلام، جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ. ابو ذر غفاری نے غصے میں کہا، اے ابن السودا، ارے بلال تیری کیا اوقات ہے، تو کالے کلوٹی عورت کا بیٹا ہے، تو کالا تیری ماں کالی، تو کالا اور تیری ماں کالی. ماں کا تانا دیا اس نے. حضرت بلال بڑے رنجیدہ ہوئے. بلال کو کہہ دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، بلال کی اماں کو تانا دیا انہوں نے. اللہ کے رسول کے پاس گئے، بس معذرت کے ساتھ بس بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کے پاس گئے، شکایت کی، رسول اللہ بلال ابو ذر نے نا میری اماں کو تانا دیا، میری اماں کو گالی دی ہے. گالی ہے وہ، میری اماں کو تانا دیا ہے. رسول اللہ نے ابو ذر غفاری کو بلایا، ابو ذر ادھر آؤ. بلال کو ایسے کہا تو نے؟ ابو ذر، لگتا ہے تیرے اندر ابھی جاہلیت مری نہیں ہے، تو ظاہر سے تو مسلمان نظر آ رہا لیکن تمہارے اندر جاہلیت کے کچھ کیڑے موجود ہیں. اتنے گندے الفاظ تم نے استعمال کر دیے. اب ابو ذر غفاری کے پسینے چھوٹنے لگے. رسول اللہ نے کیا کہہ دیا مجھے؟ جاہل کہا مجھے، جاہلیت کے کیڑے کہا مجھے. میرے اندر ایمان نہیں ہے، میرے اندر جاہلیت موجود ہے. بڑے شرمندہ ہوئے، اپنی غلطی پہ نادم ہوئے. غلطی کا کفارہ ادا کرنا ہے. مسلم میں تو یہ روایت موجود نہیں ہے، سیر کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے. ابو ذر غفاری بلال حبشی کے پاس گئے. کہا بلال، روایتوں میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری مکہ کے شریف بڑے خاندان کے، بلال حبشی کے پیر میں اپنا سر رکھ دیا. کہا بلال، اپنا پیر اٹھا اور میرے سر پہ رگڑ دے، میرے چہرے پہ رگڑ دے، تاکہ میرے اندر جو گھمنڈ تھا نا وہ گھمنڈ ٹوٹ کے چور چور ہو جائے. جب تک تو میرے سر کو، میری پیشانی کو رگڑے گا نہیں نا اپنے پیر سے، میں اپنا سر نہیں اٹھانے والا. بلال مجھے سزا دے دے. بلال حبشی کھڑے ہیں، ابو ذر غفاری ان کے پیر میں پڑے ہیں. بلال حبشی نے ابو ذر غفاری کو اٹھایا اور گلے سے لگائے. کہا دوست، یہ پیشانی پیروں سے رگڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہونٹوں سے بوسہ دینے کے لیے. میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا. حضرت بلال معاف کر رہے تھے، ابو ذر غفاری رو رہے تھے. صحابہ کا یہ جذبہ پیدا کرو مسلمانوں. نبی کی یہ سنت مر رہی ہے، زندہ کرو نوجوانوں. نبی سے عقیدت کا دعویٰ ہے تو اس عقیدت کے مطابق اپنے طرز عمل کو بدلو نوجوانوں.
آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں نہ جانے کتنے پرسان بیمار ہیں، پریشان حال ہے، جنہیں آپ کے 1 روپیے کی ضرورت ہے لیکن آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ اٹھیے، نبی کی سنت مردہ ہو رہی ہے، زندہ کریے، 70 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ غزہ جانے کا موقع نہیں ہے تو یہی شہادت کا مقام پہ فائز ہو جائیے، غریبوں کی مدد کریے، نبی کی سنت کو زندہ کریے، اور اپنے دل سے جاہلیت کے غرور کو، گھمنڈ کو ختم کریے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے اندر اگر کسی طرح کی برائی اور عیب ہو، نبی کی سنت سے اعراض ہو، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے رسول اللہ کا سچا پکا پیروکار بنا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو واقعی میں نبی سے محبت کا سبق سکھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر